پاکستان میں عورتوں کو جنسی حملوں سے بچانے کے لیے الگ بسیں بنائی گئی ہیں، ٹرین میں بات ہو رہی ہے کہ الگ ڈبے بنائے جائیں، تو اگر یہی ان جرائم کی بنیاد ہے تو کیا الگ جہاز بھی چلائے جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک سوسائٹل پرابلم ہے. پاکستان میں اسٹیٹ لیول پر اور انسٹیٹیوشنل لیول پر جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پھر سوسائٹی میں. فیوڈل سوسائٹی معاشرے کے اندر خواتین کو شروع سے اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی اس ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا میں اور خاص طور پر پاکستان جہاں واقع ہے، خواتین کو ہمیشہ سیاسی اور معاشی حقوق سے ڈپرائیوڈ رکھا گیا ہے. تو اب اگر آپ الگ بسیں یا ٹرین چلا دیں لیکن معاشرہ بنیادی طور پر ایسا ہے جو کہ خواتین کو بنیادی حقوق نہیں دے رہا، ریاست اس معاشرے کی اس سوچ کو سپورٹ کر رہی ہے اور انسٹیٹیوشنز بالکل جڑے ہوئے ہیں اس ساری کی ساری سوچ کے ساتھ، تو چاہے آپ جہاز بھی کیوں نہ بنا لیں الگ سے، خواتین کے ساتھ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اگر اسی ٹرینڈ پہ ہم دیکھیں تو فار ایگزامپل مردوں کی چیزیں الگ اور عورتوں کی چیزیں الگ، تو اس کا افیکٹ کو ایجوکیشن پہ بھی پڑے گا، تو اس چیز سے پاکستان میں عورتوں کی تعلیم پر کتنا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے سیگریگیشن کرنی ہے، جن ملکوں میں سیگریگیشن آلریڈی ہے تعلیم کی، افغانستان آپ کے سامنے ہے یا صومالیہ اور نائجیریا جیسے ممالک آپ کے سامنے، وہاں کوئی فرق نہیں پڑا. وہاں پر اس کے الٹ ہوا ہے اور خواتین کے معاشی سیاسی جو حقوق ہیں وہ اور زیادہ سلب ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں. تو سیگریگیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا جو حل ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے اکانومک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کرنا ہے خواتین کو. یہ معاشی اور سیاسی طاقت اگر آپ نے خواتین کو دی تو میرا خیال ہے یہ مسئلے کا حل ہے، سیگریگیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کرائمز کو کنٹرول کرنے کی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان میں آپ کے خیال میں یہ اس کو ایسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ اس کی وجہ انسٹیٹیوشنز کا نہ ہونا ہے یا بہت کمزور ہونا ہے. پاکستان میں جو سیاسی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے پولیٹیکل پارٹیاں، پارلیمنٹ، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، آپ یہاں دیکھ لیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواتین کتنی ہیں. یہاں پر خواتین کو کوٹا دیا گیا ہے اور اس کوٹے کے تحت 10% کوٹے پہ وہ آتی ہیں، وہ جنرل سیٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں کتنی خواتین ججز ہیں، آپ دیکھیں ہائی کورٹس میں کتنی خواتین ججز ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں جو پروٹیکشن کرتی ہے خواتین کی، یا جو کرائم ہوتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے خواتین کا ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر، وہ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا پاکستان میں خاص طور پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ولنریبل یا کمزور جو سوسائٹی کے گروپس ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے ٹھیک انداز سے، جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو سب سے کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، نہیں دے سکتے، اس کو پروٹیکشن نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے. اور آئی گیس کہ جب انسٹیٹیوشنز بغیر چاہے خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے تھرڈ جینڈر کے لوگ ہوں، اگر انسٹیٹیوشنز بغیر ان کی جینڈر آئیڈینٹی کے ان کو سیاسی، معاشی اور سماجی تحفظ دیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے.